بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ المولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بہنوں اور محترم خواتین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہاں مدرسہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں خواتین کے لیے ایک جلسہ رکھا گیا ہے، ایک اجتماع رکھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں مسلم خواتین کا کردار۔ بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے جتنا مردوں کا کردار ہے اسے کہیں زیادہ عورتوں کا کردار ہے۔ شرط یہ ہے کہ عورتیں اور بہنیں اور خواتین اپنے ذمہ داری کو محسوس کریں، اس لیے کہ معاشرے کے ہر فرد کا تعلق عورت سے ہے، خاتون سے ہے، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں اور کبھی شوہر کی شکل میں، اور یہ سارے کے سارے افراد عورت ہی کے گود میں پرورش پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورت کو اور ماں کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے اولاد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ جتنی بڑی تعداد کے اندر ہماری بہنیں اور خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو کر بیٹھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ہمیں جمع نہیں ہونے دیتا، اور جمع ہوئے تو پھر دین کی باتیں، شریعت و سنت کی باتیں سننے نہیں دیتا، اور اگر سنیں تو اس پر عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کرنے لگ جائیں تو اخلاص نہیں آنے دیتا۔ اور اخلاص ہی ایسی چیز ہے جو ہر عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو باتیں بھی یہاں سے بیان کی جائیں گی ہم سب کے نفع کے لیے ہوں گی، اصلاح معاشرے کے تعلق سے ہوں گی۔ آپ ساری باتوں کو بہت متوجہ ہو کر بیٹھ کر انتہائی غور و فکر سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور عمل کریں تو پورے اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس۔ حضور پاک علیہ السلام بیان فرمایا کہ دیکھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز فرمائی آقا دو جہاں علیہ السلام نے، شبابک قبل حرمک، یعنی اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی جس میں طاقت و قوت بھی ہوتی ہے، صحت و عافیت بھی ہوتی ہے، شریعت و سنت پر کما حق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا چاہیے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو آدمی زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا، بعض مرتبہ ایسے مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ کتنے بہنیں ایسی ہیں جو سجدے کے لیے ترس جاتی ہیں، لیکن نہ ان کے پیر ساتھ دیتے ہیں، نہ ان کی کمر ساتھ دیتی ہے، ہمہ قسم کی مختلف قسم کی بیماریاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے
کہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر جوانی کا ایک سجدہ بھاری ہے. اس لیے جوانی کی عمر کے اندر جو ہے صحیح معنی کر شریعت و سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے وہ ہے صحت. اغتنم صحتک قبل سقمک، یعنی صحت کے زمانے کو، عافیت کے زمانے کو، تندرستی کے زمانے کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. آج اگر ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحت 1000 نعمت ہے، یعنی 1000 نعمتوں سے بڑھ کر صحت ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی ہیں، تو پروردگار کا اور اپنے رب کا اور اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. اور اگر بیماری لگ گئی یا کوئی مرض لاحق ہو گیا تو نہ جانے کیسے کیسے پرہیز بتلائے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نہ شریعت و سنت پر صحیح معنی کر عمل کر سکتے ہیں، نہ دین پر عمل کر سکتے ہیں. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز فرمائی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ ہے کہ خالی اوقات کو غنیمت سمجھو مصروفیات سے پہلے. خالی اوقات کو ابھی فرصت ہے، وقت میں فرصت ہے، تو اس فرصت کے ایام کو، فرصت کے اوقات کو، فرصت کے دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے مشغولیت اور مصروفیت کے آنے سے پہلے. آج ہمارے پاس وقت ہے، آئندہ چل کر آئندہ دنوں نہ جانے وہ یہ وقت ہمارے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا، نہ جانے کیسی اور کیا کیا مصروفیتیں ہو جا سکتی ہیں. تو ایسی مصروفیتوں کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ فرصت کے دنوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے. رب کو راضی کرنے والے اعمال بہت سارے ہیں. تلاوت کلام پاک بھی ہے، اللہ کا بابر کا ذکر بھی ہے، علم دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی ہے، اور مکمل طور پر نمازیں بھی پڑھنا ہے. مکمل طور پر نماز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز 4 رکعت ہے تو مکمل 4 رکعت نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز 12 رکعت ہے تو پوری 12 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. عصر کی نماز 8 رکعت ہے تو ان فرصت کے دنوں مکمل 8 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. مغرب کی نماز 7 رکعت ہے تو مکمل 7 رکعت نماز مغرب کی پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز 17 رکعت ہے تو مکمل 17 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ فرض پڑھ لیے اور سنت و نوافل کو چھوڑ دیے. ہاں مصروفیت ہے اور کوئی عجلت ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس میں فرصت ہے، کوئی کام اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو مکمل نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اور نماز میں اور فرض نماز میں اگر کچھ کمی کوتاہی نکل آئے گی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا اس کے نیکیوں میں، اس کے اعمال میں فرض نماز کا جتنا کوٹا ہونا چاہیے وہ مکمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں دیکھو اس کے نام اعمال کے اندر کچھ سنت و نوافل ہوں گی تو سنت و نوافل کے ذریعے سے فرض کا کوٹا مکمل کر دیا جائے. اس لیے فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس سنت نفل نمازیں ہونا چاہیے. 5 وقتہ نمازوں کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، چونکہ ابھی صحت ہے، ابھی ہمارے پاس عافیت ہے. اور اس کے علاوہ بھی جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ہر سال دینا چاہیے اور پوری ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر کسی سال پوری ایمانداری زکوٰۃ نہیں دے سکے، کسی سال ناغا ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے مال دیا تھا، ہم نے سونا دیا تھا، ہم نے چاندی دی تھی، ہم نے روپیہ پیسہ دیا تھا، تم نے اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟
اور 20 نہیں بلکہ اس سے زیادہ جگہ پر قرآن مجید میں ان 2 عبادتوں کو ذکر فرمایا ہے. ایک ہے نماز اور دوسرے ہے زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز پڑھو اور تم زکوٰۃ دو. ہاں اگر کچھ کمی بیشی نکل آئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو قیامت کے دن نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے سے فرض زکوٰۃ کا کوٹھا مکمل کیا جائے گا. اس لیے موقع بموقع اللہ کا دیا ہوا مال اور روپیہ پیسہ اللہ کے غریب ضرورت مند محتاج بندوں میں موقع بموقع دیتے بھی رہنا چاہیے. قیامت کے دن خدا نہ خواستہ فرض کے کوٹھے میں اگر کچھ کمی ہو گئی تو اسی نفلی صدقے و خیرات کے ذریعے سے فرض کے زکوٰۃ کا کوٹھا مکمل کیا جائے گا. اسی طریقے سے روزے کے تعلق سے بڑے اہتمام سے پابندی سے ہر سال رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر رمضان کے روزے میں کچھ کمی بیشی قیامت کی نکل آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں دیکھو اس کے نام اعمال کے اندر کچھ نفل روزے ہیں یا نہیں. اس لیے نفل روزے بھی موقع بموقع رکھتے رہنا چاہیے. قیامت کے دن فرض روزوں میں کچھ کمی بیشی واقع ہو گئی تو نفل روزوں کے ذریعے سے فرض روزوں کا کوٹھا مکمل کیا جائے گا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے جس کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے. 13 14 15 یعنی اسلامی مہینے کے 3 دن 13 14 15 تاریخ کا ان 3 دنوں کا روزہ حضور پاک علیہ السلام بڑے اہتمام سے رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی موقع بموقع روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح دیگر اور چیزیں ہیں. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی کافی ذخیرہ ہمارے پاس میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ نفل کے ذریعے سے قیامت کے فرض کا کوٹھا مکمل کیا جائے گا. اور چوتھی چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ غناءک قبل فقرک، کہ تم مالداری کے دنوں کو غنیمت سمجھو فقیری اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے. آج اگر ہمارے حالات اچھے ہیں، روپیہ پیسہ ہاتھ میں ہے، تو ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. فقر اور غریبی اور تنگ دستی کے دن آنے سے پہلے. اس لیے کہ مالداری اور دولت درخت کے سائے کی طرح ہے کہ سایہ آتا ہے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ مال و دولت ہے. آج روپیہ پیسہ ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ مرتے دم تک یہ سارا پیسہ ہمارے پاس رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے اس سلسلے کے اندر پوچھ ہوگی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہر بندے اور ہر بندی سے 5 سوالات کریں گے. حتی یسأل عن 5، کہ 5 سوالات کریں گے. جب تک ہر بندہ اور بندی 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس وقت تک بندے کے قدم اور بندی کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ بھی نہیں سکتے. ان 5 سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں کہاں خرچ کیا. اس لیے ذرائع آمدنی بھی ہوں ہمارے والد کے، ہمارے شوہر کے، ہمارے بھائی کے اور ہمارے اولاد کے، تو ذرائع آمدنی حلال ہونا چاہیے. اس لیے کہ پیٹ میں رزق حلال جاتا ہے تو عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. اور لقمہ حرام جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اطاعت و فرما برداری سے اور اللہ کی بندگی سے بندے کو اور بندی کو جو ہے دور کرتا چلا جاتا ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی غذا حرام ہو، جس کا لقمہ حرام ہو، تو اس کا جسم جو ہے وہ اس کا جسم
जहन्नम की आग के लिए बेहतर है। इसलिए और जो लुक़्मे हलाल खाते हैं, जिनकी ग़िज़ा हलाल होती है, तो उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। वरना जिन लोगों की ग़िज़ा हलाल नहीं होती, लुक़मा हलाल नहीं होता, वो कितनी भी दुआएं मांगे, ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने के बड़े चहीते सहाबी हैं हुज़ूर के। उन्होंने एक मरतबा दरख्वास्त की थी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दावत हो जाऊं। मुस्तजाबुद दावत का मतलब यह है कि मैं जब भी दुआ करूं तो अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर लें, ऐसा मैं हो जाऊं। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए कोई वजीफा बतला दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी नसीहत नहीं की हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बल्कि एक छोटे सर के मुख्तसर से जुमले में आपने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साद इब्न अबी वक्कास, अगर तुम चाहते हो मुस्तजाबुद दावत होना, यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होना, तो तुम लुक़्मे हलाल का एहतमाम करो। तुम जो खाओ तो हलाल खाओ, तुम्हारी ग़िज़ा हलाल होना चाहिए, तो तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। जिन लोगों की मुश्तबे ग़िज़ाएँ होती हैं, जिन लोगों को लुक़मा हराम होता है, खाना हराम होता है, तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, इसी तरीके से इबादतें भी कबूल नहीं होती। इसलिए हमारे घर में हम अगर अपने मैके में हो तो माँ बाप हमारे वालिद साहब, वालिद ना हो तो हमारे भाई साहब, और अगर हम ससुराल में हों तो हमारे शौहर साहब या हमारी औलाद जो कमा रहे हों, तो इनके देखें कि ज़राए आमदनी कैसे हैं इनके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हराम कारोबार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने कारोबार में किसी को धोखा दे के कमा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने कारोबार में झूठ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकान पर बैठकर डंडी मार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छी चीज़ बताकर ख़राब चीज़ कस्टमर को, ग्राहक को दे रहे हैं। मौका ब मौका अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने शौहर को और अपने औलाद को इस लाइन से भी बातें बतलाना चाहिए। बाज़ मरतबा घर में मुसीबतें, परेशानियां नज़र आती हैं, हालात के शिकार बहनें नज़र आती हैं, तो ऐसे मौके पर जहां बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, उन तमाम चीज़ों में इस चीज़ का भी जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे घर में जो रिस्क आ रहा है, अनाज आ रहा है, रुपया पैसा आ रहा है, वो हलाल है या नहीं, इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। इसी वजह से आज के ये इज्तिमा का और जलसे का उन्वान जो रखा गया है, इस्लाह मुआशरा में मुस्लिम ख़वातीन का किरदार। हम बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए। हम बाज़ मरतबा अपनी बात मनवा लेते हैं अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने शौहर से, अपने औलाद से। इसी तरह अगर हमारे वालिद से या अपने भाई से या अपने शौहर से या अपने बेटे से, अपने औलाद से कभी कोई गलती हो रही हो, कोई गुनाह हो रहा हो, कोई नाफरमानी हो रही हो, हम भी उनको बाज़ाब्ता उन गुनाहों से और उन बुराइयों से बाज आने के लिए कह सकते हैं और मौका ब मौका कहना चाहिए। एक बेटी अपने बाप को नमाजी बना सकती है और एक बहू अपने सास को नमाजी बना सकती है, एक बीवी अपने शौहर को नमाजी बना सकती है, एक बहन अपने भाई को नमाजी बना सकती है। शर्त यह है कि वह किरदार अदा करें, खुद दीन पर कायम रहते हुए दूसरों को दीनदार बना सकती है। इसकी कोशिश करें, ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। छोटे मासूम बच्चों की नसीहतें भी बाज़ मरतबा बड़े लोगों के दिलों पर असर अंदाज हो जाती हैं, लेकिन आज हम मौके को गनीमत नहीं समझते। इसलिए मौके को गनीमत समझना चाहिए और अपने घर के अफराद को दीनदार बना सकते हैं अपन दीन पर कायम रहते हुए। इसलिए कि सबसे पहले हम दीन पर कायम रहें और हम दीन पर कायम रहते हुए दूसरों को दीनदार बना सकते हैं।
شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ اپنایا جائے, اس انداز سے کہا جائے, اخلاص سے کہا جائے کہ جو بات اخلاص سے, محبت سے اور ہمدردی سے کہی جاتی ہے وہ بات سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر خود ہی دیندار نہ ہو, خود ہی شریعت و سنت کے باتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوں, تو پھر ہماری بات بھی دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے ہم دین پر پہلے عمل کرنے والے بنیں, اور اپنے شوہر کے لیے اگر کوئی غلط کام میں مبتلا ہے, اپنے بھائی کے لیے اگر غلط چیزوں کا عادی ہے, اپنی اولاد کے لیے اگر وہ غلط چیزوں کے عادی ہیں, اپنے والد صاحب کے لیے اگر وہ کسی بری چیز کے عادی ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جائیں کہ اے پروردگار میرے شوہر کو اس برائی سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے, اے باری تعالیٰ میرا بھائی فلاں برائی میں ملوث ہے, اس برائی سے میرے بھائی کو بچا لیجئے, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اسی طرح اگر ہمارے والد کسی برائی میں مبتلا ہیں تو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار میرے والد صاحب کو اس برائی سے بچائیے اور نیک راہ پر لگا دیجئے. سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اولاد کی ماں باپ کے حق میں اور ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج مشکل یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دعاؤں کے لیے نہیں کہتی, اور ماں باپ بھی اپنے اولاد کو دعا کرنے کے لیے نہیں کہتے, بلکہ ذرا کچھ مسئلہ پیش آ گیا, چٹھی لکھ دی جاتی ہے اور مسجد میں پیش کر دی جاتی ہے کہ امام صاحب دعا کریں گے, مقتدی آمین کہیں گے, بس ہمیں صحت ہو جائے گی, ہمارے بخشش کا سامان ہو جائے گا. ٹھیک ہے دے سکتے ہیں, لیکن خونی تعلق اور خون کا رشتہ جو واقع ہوا ہے باپ کا بیٹے سے اور بیٹی کا باپ سے اور بیٹے کا ماں سے اور بیٹی کا ماں سے, اس تعلق کی بنیاد پر جو خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے اور ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, اتنا خلوص کے ساتھ کوئی دوسرا دعا نہیں کرتا. اس لیے ایک دوسرے کے لیے بھی جو ہے دعائیں بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے چوتھی چیز یہ ہے کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری کے, غریبی کے آنے سے پہلے. اور 5ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز جسے غنیمت سمجھنا چاہیے وہ ہے حیات کا قبل موتک, کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. کیا معلوم کب موت آ جائے, کیا بھروسہ. اب ہم جس عمر کے مرحلے میں ہیں کیا بھروسہ کہ آئندہ سال بھی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. جیسے رزق ہمارا پیچھا کرتا ہے, مقدر کا رزق, اسی طریقے سے موت کا فرشتہ بھی ہمارا پیچھا کرتا ہے. اس کے برعکس بھی کہا گیا کہ جیسے موت کا فرشتہ ہمارا پیچھا کرتا ہے, اسی طریقے سے مقدر کا رزق بھی ہمارا پیچھا کرتا ہے. جتنا مقدر میں ہمارا رزق لکھا ہوا ہے وہ برابر مل کر رہتا ہے. تو موت جو ہے ایسی اٹل چیز ہے جس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کیا, انکار کرنے والوں نے انبیاء کا انکار کیا, انکار کرنے والوں نے فرشتوں کا انکار کیا, انکار کرنے والوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا, انکار کرنے والوں نے دوزخ اور جنت کا انکار کیا, لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. ایک اٹل چیز ہے موت کا آنا. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم میں سے کس کو کب کس حال میں کہاں موت آئے گی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. گھر میں موت آئے گی, راستے میں موت آئے گی, دواخانے میں موت آئے گی, کہاں موت آئے گی. کوئی قریب ہوگا کلمہ پڑھانے کے لیے, تلقین کرنے کے لیے, یا نہیں ہوگا, کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے زندگی ایسے بے داغ زندگی گزاری جائے, صاف ستھری زندگی گزاری جائے کہ جس جیسی زندگی گزاری جاتی ہے اسی طریقے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. قابل احترام پردہ نشین خواتین اور دینی بہنوں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانچویں چیز کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے، موت کسے کب آئے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عقل مند انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ بے داغ صاف ستھری زندگی گزاری جائے، اللہ کے فرائض پر عمل کیا جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کبھی بشری تقاضے سے، شیطانی وساوس سے ہم سے کبھی کوئی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے۔ کسے کہا جاتا ہے توبہ؟ عموماً مائیں اپنے بچوں کو سکھلاتی ہیں کہ اپنے گالوں پر، اپنے رخسار پر اس طریقے سے مارنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کرو بیٹے، توبہ کرو۔ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ میں تین چیزیں ہیں۔ جب تک توبہ میں وہ تین چیزیں شامل نہ ہو وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی واقع ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو سب سے پہلے اس گناہ پر نادم ہونا چاہیے کہ واقعی مجھ سے غلط کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ سرے دست اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور تیسری چیز جو اس میں توبہ میں ضرور وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ واقعی مجھ سے غلط کام ہو گیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ دوسرے کہ فرض گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ ایسے تین یہ چیزوں کے ساتھ میں جو توبہ کی جاتی ہے تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے توبہ کی جائے، پھر سہبارہ اس قسم کا گناہ ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو جائے تو یہی طریقہ ہر مرتبہ توبہ کے کرنے کا ہے۔ تو اس طریقے سے توبہ ساتھ میں کرنا چاہیے تاکہ کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمارے نام اعمال میں وہ باقی نہ رہے، اور ہمارا نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہیں، کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں اس میزان میں، اس ترازو میں ہمارا نام اعمال تولا جائے تو تاکہ ہمارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو سکے، اور وہی لوگ نجات پائیں گے، اور وہی لوگ جنت کے حقدار کہلائیں گے، وہی عورتیں اور وہی بہنیں اور خواتین جنت کے حقدار کہلائیں گی جن کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، جن کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوگی۔ وہی لوگ جو ہے قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جنتی ہوں گے، جنت کی لازوال نعمتوں کے حقدار ہوں گے، نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر برائی سے ہمیں بچائے، اور جب کبھی کوئی برائی واقع ہو تو اللہ پاک ہمیں سچے دل سے ان سارے برائیوں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا موت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے نیکیوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے لوگوں، اے مرد و خواتین سنو، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے موت واقع ہوگی یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ساتھ میں کیا آئے گا؟ ساتھ میں نیک اعمال آئیں گے، ساتھ میں نیکیاں آئیں گی، اچھے اخلاق آئیں گے، اچھے کردار آئیں گے، اچھا چال چلن ہمارے ساتھ میں آئے گا، نماز ہمارے سامنے آئے گی، روزہ ہمارے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ ہمارے ساتھ آئے گی، صدقہ و خیرات ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہ جو چیزیں ساتھ میں آنے والی ہیں قبر میں، ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزانہ کرنا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہو سکتی ہیں اگر غلط استعمال ہوگا ہو تو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قابل احترام دی اور پردہ نشین خواتین، آج کے عنوان کے تعلق سے کہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، اس تعلق سے جو عنوان رکھا گیا ہے اور مہمان علماء کرام کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے، یقیناً ہماری خواتین اور ہماری بہنیں اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے وہ نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرد دیندار بنتا ہے تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے، عورت دیندار بنتی ہے تو دین گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب گھرانہ ہمارا دیندار ہو، سارا گھر کا ماحول ہمارا دینی ہو اور گھر کے سارے افراد دیندار ہو تو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بہرحال محترم خواتین اور دینی بہنوں، آج کے جلسے کا عنوان جو رکھا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، یا مردوں کے مقابلے میں ہماری بہنیں اور ہماری خواتین بہت زیادہ نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں، معاشرے کی ایک ایک برائی کو دور کر سکتی ہیں، معاشرے کے ایک ایک غلطی کو دور کر سکتی ہیں، اور ہم دین پر قائم رہتے ہوئے گھر کے سارے لوگوں کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں اللہ پاک نے کہلوائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بڑی تعداد میں ہماری خواتین اور بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں، ان تمام بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے ماحول کی اور اپنے گھر کے افراد کے صحیح معنی کر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح معاشرہ میں ہمیں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔